जॉइंट वेंचर ओपल केस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो नैब रावलपिंडी में पेश। मीडिया गुफ्तगू में पीपी रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़े। कमर जमान कायरा नैब के सवालात नहीं किसी और की ख्वाहिशात हैं। जब भी अवामी मसाइल पर बोलते हैं तो तलब कर लिया जाता है। अब हुकूमत का जाना ठहर गया है। नैयर बुखारी बोले, नैब पहले कुछ साबित कर सका न अब करेगा। शहरी रहमान का कहना था, ओछे हथकंडों से हम पीछे हटने वाले नहीं। दो जिस्म एक जान, तुर्की और पाकिस्तान, खुशामदी तैयब उर्दवान। तुर्क सदर 2 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद इस्तकबाल करेंगे। तुर्क सदर की सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें होंगी। कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब भी करेंगे। कई मुआहदों पर दस्तखत होंगे। तुर्की के साथ अमरीका और बरतानिया की तर्ज पर दोहरी शहरियत का मुआहदा होने का भी इम्कान। मार नहीं प्यार, अदालत का इसरार। इस्लामाबाद के स्कूलों में अब कोई टीचर बच्चों को मार नहीं सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बच्चों पर तशद्दुद की कानूनी गुंजाइश ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी। शहजाद रॉय की दरखास्त पर हुकूमत से 5 मार्च तक जवाब भी तलब। मीडिया गुफ्तगू में शहजाद रॉय का कहना था, बच्चों पर तशद्दुद उनकी ज़हनी नशोनुमा के लिए नुकसानदेह है। सानिया मॉडल टाउन केस में अहम मोड़। सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट को नई JIT से मुतालिक मुकदमे का फैसला 3 माह में करने का हुक्म। JIT को काम से रोकने की अवामी तहरीक की अपील मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल चल रहा है तो JIT का क्या करेंगी। सानिया में लोगों की जिंदगियां गईं, फैसला जल्द अज जल्द होना चाहिए। ऑयल चोरी केस में गिरफ्तार जमशेद दस्ती की सुनी गई। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने रिहाई का हुक्म सुना दिया। साबिक MNA की 20 फरवरी तक हिफाजती जमानत मंजूर। जस्टिस चौधरी मुश्ताक ने पुलिस की सरजनश करते हुए मुकदमा बदनीयती पर मबनी करार दिया और रिमार्क्स दिए कि जमशेद दस्ती को हिफाजती जमानत के बावजूद गिरफ्तार किया गया, अभी रिहा करें। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी का कलसूम बायवेका अस्पताल का अचानक दौरा। सीनियर हुक्काम मौजूद थे, नहीं अमला। सूबाई वजीर का मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डॉक्टर्स की ताकीर से आमद पर शदीद इजहार बरहमी। सईद गनी ने अस्पताल के तमाम शोबों में स्टाफ के हाजिरी रजिस्टर को भी चेक किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी ख़वातीन पीस कीपर्स की कारकर्दगी की धूम। 15 रुकनी दस्ते को बेहतरीन कारकर्दगी पर तमगों से नवाजा गया। पाक फौज की मेजर सामिया को अक़वाम मुत्तहिदा तारीफी सनद दी गई। मेजर उरूज आरिफ को पहली डैंकन मार्च खातून का एजाज़ मिला। मेजर सादिया भी तरबियती टीम का काबिल फ़ख्र हिस्सा हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन कोंगो अमन मिशन में खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। लॉर्ड्स ग्राउंड के क्रिकेट क्लब MCC की टीम 48 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। संगाकारा की ज़ेर क़यादत मार्लेबोन क्रिकेट क्लब की टीम आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। मेहमान टीम दौरे के दौरान 3 T20 और 1 वनडे मैच खेलेगी। मैचेस पाकिस्तान शाहीन्स, नॉर्दर्न और PSL की टीम्स के साथ होंगे। जोश, जज्बा और जुनून से भरपूर चोलिस्तान जीप रैली का आगाज। आज गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ड्राइवर्स और नेविगेटर का तिबी मुआयना। रेसिंग इवेंट का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कल वज़ीर आला पंजाब करेंगे। ख़वातीन समेत 100 से ज़ायद रेसर्स 466 किलोमीटर ट्रैक पर तेज रफ्तारी और महारत का मुजाहिरा करेंगे। हम परवरिशे लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। शायर इनकलाब फैज़ अहमद फैज़ का आज 109वां यौम पैदाइश। फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी नज़्मों और गज़लों के ज़रिए अवामी मसाइल को उजागर किया, लोगों में जज्बा हुर्रियत पैदा किया।
اور برصغیر کے نامور موسیقار روبن گھوش کو مداحوں سے بچھڑے 4 سال بیت گئے. یادیں آج بھی ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ. روبن گھوش نے احساس، امنگ، چکوری، تلاش، آئینہ اور جو ڈر گیا وہ مر گیا جیسی کئی کامیاب فلموں کو اپنی موسیقی سے سنوارا. برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا کی جانب سے 9 منتخب پاکستانی نژاد برطانوی اراکین پارلیمنٹ کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا، جس میں لارڈ، غیر ملکی سفیروں اور نمایاں شخصیات نے شرکت کی. مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں. پاکستان ہاؤس لندن میں 9 منتخب پاکستانی ممبران برٹش پارلیمنٹ کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. ہائی کمشنر کی سرکاری رہائش گاہ پر ہونے والی تقریب میں مختلف ممالک کے سفیروں اور پاکستانی کمیونٹی کے چیدہ شخصیات نے شرکت کی. تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم تھے، جبکہ اٹارنی جنرل آف پاکستان انور منصور خان نے خصوصی شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا نے تمام ممبران پارلیمنٹ اور دیگر مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. ان کا کہنا تھا کہ منتخب اراکین پارلیمنٹ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے کام کریں گے. Pakistan's economic indicators continue to rise. World Bank in its annual report 2020 has ranked Pakistan among the most improved economies in ease of doing business in the world and elevated its position 28 places. تقریب میں جیتنے والے تمام 15 اراکین پارلیمنٹ کو مدعو کیا گیا تھا. تاہم مصروفیات کی وجہ سے صرف 4 اراکین پارلیمنٹ نے اس عشائیے میں شرکت کی، جس پر شرکاء نے حیرانگی کا بھی اظہار کیا. تقریب سے وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے مختصر گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی نیاد برطانوی ممبران پارلیمنٹ کو مبارکباد پیش کی. انہوں نے برطانوی ممبران پارلیمنٹ سے پاکستان سے تعاون کرنے کی اپیل بھی کی. پاکستان as you know, has taken a quantum leap in many aspects. Our struggle towards a better economy and a corruption-free society is of course not free from its vicissitudes, and for this we need a lot of help from the diaspora, the Pakistani diaspora abroad. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ممبران پارلیمنٹ نے پاکستانی ہائی کمشنر کا شکریہ ادا کیا. ممبران پارلیمنٹ نے کشمیر کے مسئلے کو اہم قرار دیتے ہوئے اسے بھرپور طریقے سے اٹھانے کا مطالبہ کیا. یہ بیسیکلی سیلیبریشن ہے ان ایم پیز کے لیے جو ابھی الیکشن میں جیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 15 ایم پیز جو ہے ہمارے پاکستان ریجن کے ایم پیز، برٹش ایم پیز، انہوں نے اپنی سیٹیں جیتی ہیں. ہمارے لیے بڑی خوشائند بات ہے، بہت خوشی ہے، بہت فخر ہے ہمیں اپنی کمیونٹی کے اوپر. اور اس میں اس دفعہ جو ہے 11 تو پرانے جو پہلے ایم پیز تھے وہ ری الیکٹ ہوئے ہیں اور 4 جو ہے نئے ایم پیز آئے ہیں، تو ہم نے ان سب کو یہاں پر خیر مقدم کیا ہے ان کا. The situation in Kashmir continues to worsen by the day. آج ہم دیکھ رہے ہیں the illegal and draconian blockade continues, and I still hold the same view. The international community has an absolute duty to do more on this issue. اس طرح پچھلے 2.5-3 سالوں میں نے اپنے حلقے کے اندر لوگوں کے کام کیے، اس کو جاری رکھوں گا اور کوشش کروں گا کہ لوگوں کی جتنی خدمت ہو سکے وہ کی جا سکے. As a new MP, first and foremost, it's my duty to represent the constituency, get myself known within the constituency. Although I've been in politics for a very long time, representing Birmingham as a councillor for over 20 years, it's important that my role as an MP is established. So I'm going to take it very humbly, as they say, to start off with, and concentrate on the issues first and foremost that affect the constituency, but most importantly if there's human rights issues. کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم بپا ہو رہا ہے اس کے لیے ہمیں برطانیہ میں رہ کر کے اپنی جو کیمپین ہے اس کو بہتر طریقے سے مزید چلانے کی ضرورت ہے. تقریب میں اراکین پارلیمنٹ زارا سلطانہ، عمران حسین، محمد یاسین، محمد طاہر، لارڈ قربان اور بیرونس نوشینہ مبارک، لارڈ ضمیر چودھری اور دیگر نے شرکت کی. تحریک انصاف کشمیر لیڈز کے سینئر رہنماؤں کی جانب سے اہم اجلاس منعقد کیا گیا. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی اور میرپور جلسہ سے خطاب سے تحریک آزاد کشمیر کو تقویت ملی ہے. مزید تفصیلات آصف قریشی کی اس رپورٹ میں دیکھیے.
پاکستان تحریک انصاف کشمیر نارتھ کے سینئر رہنماؤں سابق سیکرٹری نارتھ ڈاکٹر پرویز چودھری، سابق صدر ڈیوزبری ویسٹ یارک شائر چودھری محمد فاضل نے پارٹی اجلاس سے خطاب کیا۔ گورنمنٹ پاکستان کا اور بطور خاص وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آزادشیر کا دورہ کیا۔ پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب تشریف لائے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور تمام کشمیری ان کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے یوم یکجہتی میں پر آ کر کشمیریوں کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کی۔ تقریب میں صدر مسلم کانفرنس لیڈر بابا محمد رزاق، صدر سٹی کیب چودھری جاوید، پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری نصیر، جمعیت علماء اسلام لیڈز کے رہنما حاجی یعقوب عالم سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ آصف قریشی، 92 نیوز، لیڈز۔ والسل میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے زیر اہتمام مقبول بٹ شہید کی 36ویں برسی نہایتی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ برسی کا اہتمام جموں کشمیر لبریشن فرنٹ والسل کے صدر ماسٹر ارشد پرویز نے کیا، جس میں سیاسی کارکنوں، سماجی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ تفصیلات عرفان احمد فراز کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کس قدر جان تھی اس کی تحریر میں، جب بھی لوح قلم پہ گری بجلیاں۔ دنیا بھر کی طرح برطانیہ میں آباد کشمیریوں نے مقبول بٹ شہید کی 36ویں برسی نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منائی۔ اس سلسلے میں والسل کے ایک مقامی ہال میں جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے زیر اہتمام ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ برطانیہ کے مرکزی قائدین نے برطانیہ بھر سے شرکت کی اور شرکائے تقریب کو مسئلہ کشمیر کی اہمیت، نوعیت اور اس کے حل کے بارے میں آگاہی دی۔ مقررین نے مقبول بٹ شہید کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ مقبول بٹ شہید کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کشمیر پر قابض قوتوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے رہیں گے۔ آج مشترکہ طور پر مقبول بٹ شہید کے ریمینڈز کو ان کی فیملی اور کشمیر قوم کے سپرد کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ کھڑا کر کے آپ جوائنس کی قائم کریں۔ اور نمبر 2، ہم یاسر ملک اور دوسرے تمام سیاسی اسیران کو پھر فوراغ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مقبول بٹ شہید نہ صرف خود بلکہ اپنے 4 بھائیوں سمیت دھرتی ماں کشمیر پہ قربان ہوئے۔ حبیب اللہ بٹ، غلام نبی بٹ، ظہور بٹ، مقبول بٹ۔ میں سلام پیش کرتا ہوں شامالی بیگم اور مقبول بٹ صاحب کی والدہ محترمہ، جن کو اللہ نے یہ حوصلہ بخشا کہ انہوں نے اپنے 4 بیٹے دھرتی ماں کشمیر پہ قربان کیے۔ یہ شاید ہی تاریخ میں کبھی ایسی مثال نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیری کوئی بھیڑ بکریاں نہیں کہ جن کے مستقبل کا فیصلہ دوسرے کریں۔ ہر 8ویں آدمی کے اوپر ایک گن بردار کھڑا ہے، جو گن لے کر مسلح بندہ وہاں پر اس کی حفاظت اس کے لیے کھڑا ہے۔ اور اس کا عالم آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب گھر سے نکلیں گے، جب آپ کسی گلی کے اندر جائیں گے تو آپ کو ہر قدم کے اوپر فوجی نظر آئیں گے۔ جس نے مقبول بٹ کو جنم دیا اور پہاڑوں، کشمیر کے بلند و بالا پہاڑوں اور آسمان کی چوٹیوں پر مقبول بٹ لکھ دیا ہے، اور قیامت تک اس کا نام بلند و بالا پہاڑوں اور آسمان کی چوٹیوں پر لکھا جائے گا۔ تقریب کے مہمان خصوصی لبریشن فرنٹ کے سفارتی شعبہ کے سربراہ راجہ ظفر خان تھے۔ جموں و کشمیر برطانیہ کے صدر تحسین گیلانی، جنرل سیکرٹری لیاقت لون، JKLF کے مرکزی قائدین محمد صادق، شکیل جرال سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا۔ ہمارے قائد، ہمارے بابائے قوم حضرت مقبول بٹ شہید کو تہاڑ جیل میں ظالم اور جابر انڈین فورسز نے جو ہے وہ تختہ دار پہ چڑھا کے شاید یہ سمجھا کہ وہ ہماری آزادی کی تحریک کو دبائیں گے، لیکن آج دنیا نے دیکھ لیا کہ آج پوری دنیا میں مقبول بٹ شہید کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ موجود ہیں۔ جو کشمیر کی آزادی کی تحریک ہے وہ کسی طرح بھی دبائی نہیں جا سکتی، اور لوگوں کا حوصلہ اور عزم بلند ہے کہ جتنی بھی قربانیاں دینی پڑی اور مقبول بٹ شہید کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کشمیر کی آزادی کے لیے قربانیاں دیں گے۔ یہ پروگرام جو مقبول بٹ کی برسی کے سلسلے میں والسل میں بنایا گیا، انتہائی کامیاب پروگرام تھا۔ مقبول بٹ شہید کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہی جموں کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کی اس تحریک کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے، اور برطانیہ کے اندر رہنے والے 1 ملین کشمیریوں سے ہماری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس تحریک سے جڑیں تاکہ ہم اپنے وطن کی آزادی اور خود مختاری کو حاصل کر سکیں۔ مقبول بٹ کے اس پیغام کو ہم دہراتے ہیں کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے، کشمیر کا ذرہ ذرہ کشمیریوں کا ہے، اور اس کشمیر کی خاطر ہم لڑیں گے، ہم مریں گے، یہ ملک ہمارا ہے، اس کی جنگ ہم کریں گے۔ تقریب کے آخر میں شہدائے کشمیر اور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ عرفان احمد فراز، 92 نیوز، والسل، برطانیہ۔
آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان کا دورہ ملائیشیا. وزیر برائے انڈسٹری اینڈ ڈیولپمنٹ داتو محمد رفیق نظام الدین سے ملاقات ہوئی. یونیورسٹی آف کوالالمپور میں منعقد خصوصی پینل میں بھی شرکت کی. سردار مسعود خان نے مظلوم کشمیریوں کا ساتھ دیتے ہوئے ملائیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. تفصیلات جواد الرحمان کی اس رپورٹ میں دیکھیے. صدر آزاد جموں و کشمیر سردار مسعود خان نے ملیشیا کے وزیر برائے انڈسٹری اینڈ ڈیولپمنٹ اور ملیشیا کشمیر یوتھ موومنٹ کے سربراہ داتو محمد رفیق نظام الدین سے خصوصی ملاقات کی. اس موقع پر مسعود خان نے کہا کہ جس طرح ملیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد اور عوام نے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اس پر وہ انہیں سلام پیش کرتے ہیں. ملیشیا کے وزیر اعظم جناب مہاتیر محمد صاحب کا شکریہ ادا کر سکوں، پوری قوم کا شکریہ ادا کر سکوں، کیونکہ آپ نے درست کہا ہے کہ مہاتیر محمد صاحب نے جنرل اسمبلی میں بہت ہی اصولی موقف اختیار کیا. اس جرأت مندانہ بیان کی وجہ سے اور مضبوط موقف کی وجہ سے ہندوستان کی طرف سے شدید رد عمل ہوا، لیکن ان پابندیوں کے باوجود ملیشیا ڈٹا ہوا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے، کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. داتو محمد نظام الدین نے ملیشیا اور کشمیر کے مابین یوتھ ایکسچینج پروگرامز شروع کرنے کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ ملیشیا تمام عالمی فورمز پر جدوجہد آزادی کشمیر میں کشمیری بھائیوں کا ساتھ دیتا رہے گا. not only to listen but also to really understand and put ourselves where we should play our role. His Excellency repeatedly saying that the future is in your hands, and it's not far. It's not like you're talking about another 20 years. It's like tomorrow you have to lead. So that is why this is very important forum, very important discussion. ملاقات میں ملیشیا کشمیر یوتھ موومنٹ کے صدر سہیل محمد قمر الدین بھی موجود تھے. 92 نیوز سے خصوصی گفتگو میں سردار مسعود خان نے کہا کہ 5 اگست کے اقدام پر اقوام متحدہ کے مستقل ممبر ممالک یا مغربی ملکوں نے حکومتی سطح پر بھارت کی مذمت نہیں کی. سردار مسعود خان نے پاکستان ہائی کمیشن ملیشیا یونیورسٹی کوالالمپور اور میپن کے اشتراک سے یونیورسٹی کوالالمپور میں منعقدہ فورم میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. مقررین نے 7 دہائیوں پر محیط مظلوم کشمیریوں کی جدوجہد آزادی اور بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی پامالیوں پر افسوس کا اظہار کیا. سوال و جواب کے سیشن کے دوران سردار مسعود خان نے مسئلہ کشمیر اور اس کے ممکنہ حل کے حوالے سے مفصل جواب بھی دیے. Existential threat for the people of Jammu and Kashmir, even if there was no Pakistan, even if there was no Azad Kashmir. Indian occupation forces, 900,000 of them have descended on the occupied territory, and they say that now this land doesn't belong to you. We'll create a new political class and we'll impose them on you. You have said that, I think I must have misheard you, that you said that everything was okay before the revocation of Article 370, because everything was not okay, because 100,000 people had been killed between 1989 and 2019. And these killings were continuing. In fact, after the martyrdom of Burhan Wani in 2016, 1,200 people were blinded. 6,000 Kashmiris' bodies were ridden with pellets. فورم میں میپن کے صدر حاجی محمد اعظمی عبدالحمید، یونیورسٹی کوالالمپور کے صدر ڈاکٹر مزلحام محمد سعود، انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندے، صحافی، اسکالرز اور طلباء اور طالبات نے شرکت کی. یورپ میں آباد مسلمان کمیونٹی اپنی نئی نسل کے لیے جہاں دنیاوی علوم پر خصوصی توجہ دیتی ہے، وہیں اسلامی تعلیم کے لیے بھی بڑے بڑے مراکز تعمیر کیے جا رہے ہیں. فرینکفرٹ میں بھی جامعہ مسجد غوثیہ دائرہ پاک دارالاسلام کی تعمیر زور و شور سے جاری ہے. اسی پر دیکھتے ہیں اصغر مرزا کی یہ رپورٹ. جامعہ مسجد غوثیہ ادارہ پاک دارالسلام کے نئے مرکز کا تعمیراتی کام زور و شور سے جاری ہے. مسجد کے ایک حصے کا ڈھانچہ مکمل ہو چکا ہے، جبکہ دوسرے حصے کا کام جلد شروع کر دیا جائے گا. جرمنی میں یہ پہلی عبادت گاہ ہوگی جس کی سٹی کونسل سے باقاعدہ اجازت مسجد کے نام پر لی گئی ہے، اور یہ مسجد مینار اور گنبد سمیت تیار کی جائے گی. گزشتہ روز کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات کو مسجد کا باقاعدہ وزٹ کروایا گیا اور تعمیراتی کام پر اب تک آنے والے خرچ کی تفصیلات بتائی گئیں. امام مسجد جامعہ مسجد غوثیہ ادارہ پاک دارالسلام قاری صدیق اور مسجد انتظامیہ نے UK، یورپ اور اسکینڈینیویا میں آباد مخیر حضرات سے مسجد کی تعمیر میں کھول کر احتیاط دینے کی اپیل کی. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ پاک دارالسلام غوثیہ مسجد کی اس نیک کام میں تعمیراتی کام میں مدد کریں اور اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالیں. جو دوست اس میں اپنا عطیہ دینا چاہیں ان کے لیے ویلکم ہے. آپ ہمارا اکاؤنٹ نمبر آپ کو مل جائے گا، اس سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں ٹیلی فون پہ، اکاؤنٹ میں. جس طرح بھی کوئی آدمی دوست دینا چاہتا ہے
उनके लिए हम वेलकम करते हैं। जामिया मस्जिद गौसिया पाक दारुस्सलाम की तामीर का सिलसिला जारी है, जिसका आधा हिस्सा जो है वो अपने तकमीली मराहिल में है। जिन जिन अहबाब ने आज तक दामे दिरमे कदमे सुखने इसमें हिस्सा लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तमाम काविशों को कबूल फरमाए और तमाम की मेहनतों को समरावर फरमाए। सब लोगों ने, जिन लोगों ने यहाँ पे तावन किया है किसी भी सिलसिले में, खुदावंद ताला उनके इस तावन को कबूल और मंजूर फरमाए। इनका मजीद कहना था जिन्हें अल्लाह पाक ने माल ज़र से नवाजा है, उन्हें चाहिए कि मस्जिद की तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और रब्बे कायनात की बेपायां रहमतों के हकदार ठहरें। असगर मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, जर्मनी। मिनहाजुल कुरान माल्मो स्वीडन के ज़र एहतमाम माल्मो के कम्युनिटी हॉल में एक अजीमुशान कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया, जिसका मौजू था शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की खिदमत और मगरबी दुनिया में मुसलमानों का किरदार। कॉन्फ्रेंस में मुसलमान कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात तनवीर नकवी की इस रिपोर्ट में देखिए। मिनहाजुल कुरान माल्मो स्वीडन के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ। तिलावत कुरान पाक के बाद अरब ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले खालिद अल अतीर और उनके साथियों ने अरबी और उर्दू ज़बान में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर महफल में समा बांध दिया। आज यूथ लीग के नौजवानों ने डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की तालीमात के हवाले से प्रेजेंटेशन दी। प्रोग्राम में सदर सुप्रीम काउंसिल मिनहाजुल कुरान स्वीडन साहबजादा डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी और मशहूर अरबी स्कॉलर शेख सलाहुद्दीन बरकात ने डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की शख्सियत और खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। कॉन्फ्रेंस में मिनहाजुल कुरान डेनमार्क के अहम ओहदेदार और स्कॉलर्स भी शरीक हुए। इसके अलावा डेनमार्क, स्पेन और यूनान से भी कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में अफराद ने शिरकत की। प्रोग्राम के इख्तिताम पर सैयद महमूद शाह ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और साहबजादा डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी ने हाज़रीन महफल के साथ मिलकर शेखुल इस्लाम की सालगिरह का केक भी काटा। तकरीब के आखिर में दुनिया भर के मुसलमानों की खैर फलाह के लिए दुआएं भी मांगी गईं। तनवीर नकवी, 92 न्यूज़, माल्मो, स्वीडन। सब पे खैर हो, सबके लिए खैर हो। ये बच्चे मोहब्बत से, ये बच्चियाँ, बच्चे, ये मिशन के ये परवाने इस तरह चमकते रहें। हज़रत शेखुल इस्लाम के फैज़ात से सबके लिए खैर फरमा। शायर इनकलाब फैज़ अहमद फैज़ का आज 109वां यौम पैदाइश है। फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी नज़मों और गज़लों के ज़रिए अवामी मसाइल को उजागर किया, लोगों में जज्बा हुर्रियत पैदा किया। मारूफ अदीब और दानिश्वर की ज़िंदगी के हवाले से बता रही हैं फातिमा ज़हरा अपनी इस रिपोर्ट में। इनकलाब, जिद्दत और शख्सी आज़ादी के अलंबरदार फैज़ अहमद फैज़ को कौन भूल सकता है। मुआशरती मुसावात, इंसानी हकूक़ के अलंबरदार और उर्दू के एहसास शायर फैज़ अहमद फैज़ 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में पैदा हुए। फैज़ अहमद फैज़ ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA इंग्लिश और ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से MA अरबी किया। अपनी शायरी और नसरी तहरीरों में फैज़ अहमद फैज़ ने मसलूम इंसानों के हक में आवाज़ उठाई और इंसान पर इंसान के जब्र को कबूल करने से इनकार किया। अपने आशार के जरिए जाबिर हुक्मरानों के मुजालिम को आवाम के सामने बेनकाब करने पर कैद हुए। फैज़ की मारूफ तसानीफ नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा, शाम शहर यारा, मरे दिल, मरे मुसाफिर और नुस्खा वफा शामिल हैं। चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, कोई चाहने वाला तवाफ को निकले जी, नजर चुरा के चले। फैज़ अहमद फैज़ को इल्मी और अदबी खिदमात पर मुतअद्दिद आलमी और कौमी एजाज़ात से नवाजा गया। फैज़ अहमद फैज़ 20 नवंबर 1984 को जहान फ़ानी से कूच कर गए और लाहौर में आसूदा खाक हैं। हमेशा जिद्दत पसंदी और जमहूरियत की बात करने वाले फैज़ अहमद फैज़ की तरक्की पसंद सोच आज भी जिंदा है। फातिमा ज़हरा, 92 न्यूज़, लाहौर। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 92newshd.tv। देखते रहिए 92 न्यूज़।